حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ جو بھی صاحب نصاب اور صاحب استطاعت شخص ہے، اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، مگر آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے آزاد خیال لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو قربانی کے موقع پر پوری طاقت سے چلاتے نظر آتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے نظر آتے ہیں اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، قربانی کی بجائے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کر دی جائے، کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیے جائیں یا اس رقم سے کسی بے روزگار کو کام دلوا دیا جائے۔ قربانی کے موقع پر یہ لوگ غریبوں کی ہمدردی میں ہلکان ہوتے نظر آتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا پیسہ مسلمان قربانی کرنے میں خرچ کرتے ہیں، اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب بیٹی کی شادی کر دی جائے، اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر ہم ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر ایسے موقع پر ان کو جو غریبوں سے ہمدردی نظر آتی ہے، غریب بیٹیوں سے ہمدردی کرتے نظر آتے ہیں وہ، اور ہمدردی کے جھانسا دے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، اور میرے بھائی، تمام میرے بھائی، اس بات کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے۔ مسلمان مومن اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اعتراض کرنے والوں کی یہ بات عقلاً و شرعاً کسی بھی طریقے سے قبول نہیں ہے، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کا سبب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خود معمول رہا ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال رہے، اور ان 10 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی ہو۔ اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی کے دنوں میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے افضل و پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اگر سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہایا جائے، یعنی قربانیاں پیش کی جائیں۔ اور خود ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صاحب استطاعت، صاحب نصاب لوگ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے کرم سے نوازا ہے اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید فرمائی اور فرمایا، سنو کہ جو صاحب استطاعت ہو کر بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ گزرے۔ اب آپ غور کیجئے، اور میں خاص کر کے ان اعتراض کرنے والے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے سیدھے سادے بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جھانسا دے کر کے گمراہ کرتے ہیں کہ صاحب ایسے موقع پر غریبوں کی مدد کی جائے، جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے، اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے صدقہ و خیرات یا کسی غریب کی مدد کرنا افضل ہوتا تو 10 سال مسلسل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی، حضور کے بعد صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ اگر صدقہ و خیرات کرنا افضل ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سنت کو چھوڑ کر وہ صدقہ و خیرات کرتے، قربانی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول کا یہ عمل
اور اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ عمل قربانی کا پیش کرنا، یہ ہمیں اس بات کا کہ ذہن دے رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل قربانی کے ایام میں ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی جائے۔ مگر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا قربانی کا بکرا تمہارے اسمارٹ فون اور آئی فون سے مہنگا ہو سکتا ہے؟ آپ مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی موبائل چلاتے ہیں، اسمارٹ فون، آئی فون آپ چلا رہے ہیں، کیا آپ قربانی کا بکرا لیں گے؟ کیا اس سے مہنگا ہے؟ نہیں۔ مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس طرح کے لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کسی آزاد خیال انسان کو اور جو قربانی کے موقع پر یہ اعتراض کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ان لوگوں کو کہ ہمارے اسمارٹ فون اور آئی فون کی بجائے کسی غریب کی مدد کر دی جائے؟ ہم کہتے ہیں اگر غریبوں سے ہمدردی ہے تو یہ 50,000 1 لاکھ کا موبائل کیوں چلاتے ہو آپ؟ یہ تو 5-6 ہزار کے موبائل سے بھی کام چل سکتا ہے، آپ اتنے پیسے سے غریب کی بھی مدد کر سکتے ہو، آخر کیوں قربانی کے موقع پر آپ کو غریبوں کی یاد آتی؟ اچھی بات ہے، مگر یہ بتاؤ مجھے صرف اس موقع پر ہی کیوں آپ اعتراض کرتے ہو؟ مگر شادی بیاہ کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے بھاری بھرکم جہیز اور زر و زیور سے لدی ہوئی دلہن گھر لاتے ہو، اس وقت آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آتا؟ اس وقت غریب کی بچی آپ کو یاد نہیں آتی؟ غریب بچیوں کی شادی اس وقت کیوں بھول جاتے ہو جب آپ کو لینے کا جہیز لینے کا وقت آتا ہے، زر و زیور لینے کا وقت آتا ہے تو آپ اتنی بارات لے کر جاتے ہو، اور غریب کے گھر کی اس وقت میں آپ کو یاد کیوں نہیں آتی؟ خیال کیوں نہیں آتا کہ بیچارہ یہ شخص کس طریقے سے اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوگا؟ دوستوں، رشتہ داروں کی منگنی، مہندی، مائیوں، برتھ ڈے پارٹیوں اور ویلنٹائن ڈے گفٹ اور میوزک پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ٹائم آپ کو کیوں یاد نہیں آتا؟ اس وقت غریب آپ کو کیوں یاد نہیں آتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کو یاد آتے ہیں، غریب لڑکیوں کی شادی یاد آتی ہے تو صرف اور صرف قربانی کے موقع پر آپ کو یاد آتی ہے، غریبوں کی یاد آتی ہے آپ کو تو صرف اسی موقع پر آپ کو کیوں یاد آتی ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے موقع پر آپ کو کیوں یاد نہیں آتی؟ جب اتنی مہنگی منگنیاں کرتے ہو، آپ شادیاں کرتے ہو، اس وقت غریبوں کا خیال کیوں نہیں آتا کہ جب ہم اتنا شادی بیاہ کے موقع پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر غریب بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ غریب اپنی بیٹی کو کیسے بیاہ پائے گا؟ یاد رکھیے گا، یہ سب جھانسا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ صرف اس بات کو یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ایام، قربانی کے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ کوئی عمل محبوب پسندیدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی پیش کی جائے۔ اب اس موقع پر اگر کوئی غریب کا سہارا لے کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، غریبوں سے ہمدردی ہمیں بھی ہے، غریب بچیوں سے ہمدردی ہمیں بھی ہے، غریبوں کا خیال ہمیں بھی ہے، لیکن آپ قربانی کو روک کر ہی غریبوں کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ قربانی بھی کیجئے اور جتنا بڑھ چڑھ کر آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں کیجئے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ آپ یہ قیمتی موبائل چلانا چھوڑیے، آپ مہنگی شادیاں کرنا چھوڑیے، آپ غریب بچیوں کا خیال رکھیے، آپ قربانی بند مت کیجئے، یہ صرف آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قربانی کرنا قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی، خود حضور کے عمل اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی اس بات کی یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور نے بھی قربانی کی، صحابہ کرام نے بھی قربانی کی۔ تو جو بھی مصطفیٰ کا سچا غلام ہے، صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اس جذبہ ایمانی کے ساتھ وہ قربانی کرے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔